أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام لوگ سارے انسان ایک ہی طریقے پر تھے باعتبار عقیدے کے، یعنی ایک ہی مذہب پر ایک ہی دین کے اوپر تھے. ویسے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل آپ کے بعد سارے انسان باعتبار عقیدے کے ایک ہی تھے، تمام کا دین ایک تھا، الگ الگ نہیں تھے. معمولی اختلافات اور الجھنیں جو پیدا ہوتی تھیں اس کے اصلاح کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تک ہی وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مقدس کتاب نازل نہیں کی گئی. چند اصطلاحات کے لیے، اصلاحات کے لیے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے وحی فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ وہ اصلاح فرماتے چلے جاتے تھے. لیکن پیغمبر نوح علیہ السلام جب بھیجے گئے تو اس کے بعد انسانی نسل بڑھتے ہوئے آگے بڑھی، مزاج بدلے، عمل اور حرکتیں بدلی، اختلافات کی کثرت ہونے لگی. یہ آگے چلتے چلتے عقیدے کے اعتبار سے بھی انسان بڑھتے چلے گئے. مجموعی اعتبار سے ساری دنیا کے انسان باعتبار عقیدے اور دین کے دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی آیت شریفہ کی وضاحت کئی پہلوؤں کے ساتھ اگلے پاروں میں مثالوں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آتے جائے گی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے انا خلقناکم فمنکم کافر ومنکم مومن. سارے انسان مجموعی اعتبار سے تقسیم میں کوئی کافر ہے تو کوئی مسلمان. تو یہ انسانوں کا اختلاف عقیدے کی بنیاد پر تھا، دین حق اور دین ناحق کی بنیاد پر تھا، وطنیت کی بنیاد پر نہیں، علاقوں کی بنیاد پر نہیں، حکومتیں اور مملکتوں کے اختلاف کے اوپر الگ الگ نہیں تھے، بلکہ عقیدے اور دین کے اعتبار سے دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. اس نے ذکر فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے انسان ایک ہی طریقے کے اوپر قائم تھے. لیکن جب یہ اختلافات ہو گئے تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اپنی غیب کی چیزیں وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچایا. نبی کے معنی خود ہیں کہ غیب کی خبریں بتانے والے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہیں، خطائی ہیں، سچے ہیں، پکے ہیں.
اور انسانی اخلاق کا جامع نمونہ ہیں ہر پہلو کے اعتبار سے. اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزات کا اظہار بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ظہور ظاہر کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہر نبی سے ایک ہی کام ہے، اس لیے ہر نبی کی صفت یعنی کام. ہر انسان کا ایک نام ہے، ماں باپ منتخب کرتے ہیں، منتخب کرنے کا حکم ہے. یہاں تک بھی حکم ہے کہ ایک شخص اپنے لیے جوڑا جو منتخب کرتا ہے بہتر سے بہتر منتخب کرے، دوسرے سوالات نہیں. پھر اولاد ہونے پر انہیں اچھا نام دے، یہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے. پھر اس کی تربیت فرمائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو لے کر آیا خدمت میں. اس کی نافرمانیاں جو حد سے آگے بڑھ گئی تھی، خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، اور آپ عدل و انصاف کے اندر جامع اور مکمل نمونہ تھے. باپ کو ساری کی ساری شکایتیں پیش کرنے کا موقع دیا لڑکے نے، بات ختم ہو گئی. خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کی طرف مخاطب ہوئے. بچہ نے بڑا بالغ، نابالغ بچوں کی شرارت یہ شرارت نہیں کہلاتی. تو اس بچے نے اس کے بعد سوالات کر کر خلیفے سے پوچھا باپ کے سامنے، اے خلیفہ وقت، کیا اسلام نے صرف اور صرف بیٹے کے اوپر یہ حقوق بتائے ہیں، باپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو باپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو بچوں کا باپ بننے والا ہے، اس کے متعلق خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا. تو باپ کے ساتھ مخاطب ہو کر خلیفہ وقت کے سامنے ذکر کیا، یہ دیکھو یہ میرا باپ ہے. شادی کے لیے اس نے سلیقے والی، ڈھنگ والی عورت کا انتخاب نہیں کیا. بے ڈھنگی، بد سلیقہ میری ماں ہے، اور جب میں پیدا ہوا تو مجھ کو ایک نام بھی بہتر نہیں دیا. پھر جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے تربیت کی، وہ کبھی میری تربیت بھی نہیں کیا اس نے، اور باپ نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار بھی نہیں کیا. ان تمام چیزوں کے اوپر ذمہ داری بالغ ہونے تک بچہ باپ کے اوپر پیچھے اور قسم کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد وہ مختار کل بنتا ہے. اس کا حساب علل حساب 15 سال. صرف 15 سال کا ہونا ہی ضروری نہیں، 15 سال عام طور پر الغرض. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سارے کے سارے نبی کا کام یعنی صفت یا تو مبشر ہیں یا منذر، بشیر ہیں یا نذیر ہیں. اس لیے ہر نبی کے ساتھ ان کے جو کام تھے، جو کام ہوتا وہ نام ہوتا. خاندان ایک نام ہوتا ہے، اب وہ جس شعبے میں بچہ مشغول ہوتا ہے اب نام بدلتے چلتے ہیں. جو کام کے مظاہرے کرتا ہے اب اس کام کے لحاظ سے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. کوئی وکالت کرتا ہے تو وکیل صاحب، کوئی ڈاکٹری کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب، کوئی تجارت کرتا ہے تو سوکار صاحب، فلاں 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 فلاں. جس حلقے میں جاتا ہے اس کی پہچان ایک الگ نام سے ہونے لگتی ہے. وہ نام کیا ہے؟ وہ صفت ہے، وہ کام ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے.
اور ساری کائنات کو وجود بخشتے باقی رکھنے کے اعتبار سے اس کے کام 20 سینکڑوں ہیں، ہزاروں کے اوپر ہیں۔ اور جو کام ہیں وہ سب اللہ کے نام ہیں۔ بھائی مطلب ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمہارے رب کے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں، اس کو پکارو، یاد کرو، یعنی اس کا کام جو تمہارے ساتھ جڑ رہا ہے اسے جانو۔ اس لیے کلام پاک کی تلاوت کے درمیان میں، ترجمے میں اور معنی کے درمیان میں انفرادی طور پر ہر مسلمان کو یہ بھی فرمایا گیا ہے اس کلام پاک سے تم اللہ کے ناموں کو ڈھونڈ کر نکالو، اور جو نکالا اس کے لیے جنت ہے، جو نکالا اس کے لیے جنت ہے۔ ناموں کی گنتی نہیں بتائی، ذکر کر کے نہیں بتائی، اس لیے ہر بڑا مؤلف مصنف دین علم کے اندر جو سینکڑوں کتابیں بھی لکھنے والے ہیں، ان تمام کی تصنیفات میں ایک کتاب ضرور اسماء حسنہ۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جنت میں داخلے کے لیے اسباب بتا دیے، فلاں سبب فلاں سبب فلاں سبب، ایک سبب نہیں۔ اس لیے ایمان کی حقیقت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کے کوئی 70 سے 70 بضعۃ شعبۃ من الایمان، بضعۃ و 70، 70 سے زائد، 80 سے کم۔ عربی میں ایک لفظ ہے بضعۃ، 70 اور چند بولے تو اس کے بعد 3 سے 9 تک کا اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 70 کے بعد 73 سے لے کر ایک کم 80 تک گنتی ہو سکتی ہے۔ یہ بضعۃ ان کے لفظ ہیں، بعض واد عین بولتا۔ اس میں سب سے پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ، آخر شعبہ بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اماطۃ الاذی عن الطریق، چلنے پھرنے راستے پر کسی کو باعث تکلیف ہو سکتی ہے فلاں چیز سے، چاہے کانٹا ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے گھڑا ہو، یا کسی بھی قسم کا، جو آپ کے حساب میں دماغ میں آئے کہ میں تو اس وقت بچ کر چل رہا ہوں، یہ دوسرے کے لیے باعث تکلیف بن سکتا ہے، وہ تکلیف دینے والی شے جس میں امکان ہے آپ اپنی طرف سے اس کو دور کر دیتے ہیں، تو یہ ایمان کا آخری شعبہ بتایا۔ چلو ایک ہی چیزیں خالی نماز میں پڑھ لوں گا نکل جاؤں گا، ایسا نہیں۔ زندگی کی ہر حرکت ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان تمام خوبیوں کو بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے انسانوں کے لیے مبشر تھے، یعنی ان چیزوں کو سمجھنے قبول کرنے والوں کے حق میں اس دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کا وعدہ حق جو جنت اور نعمتیں ہیں تم اس کو پا کر رہو گے۔ اللہ نے اجازت دے دی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہمارا وعدہ ان کو بتا دو، اور جو اس کے پر یقین نہیں رکھتے، یہ طریقے کو اختیار نہیں کرتے، وہ منذرین، ان کو میرے عذاب سے ڈرا دو۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں دائمی ہوگا، آخرت کی شکل میں۔ تو یہ بشارت اور نظارت کے لیے اپنے ذہن سے بتاؤ یہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتابیں بھی نازل کر دی، جس میں جو حق ہے، سچ ہے، ساری چیزیں وضاحت کر دی گئیں تاکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان میں پیدا شدہ اختلافات کو ختم کریں، فیصلہ کر دیں۔ اب انسان کی حقیقت کو دیکھو، جب پوری چیزیں ہدایت کی آ گئی، طریقے آ گئی، اب کوئی چیز مشکوک اور مشتبہ نہیں رہی، اب اس کے بعد اختلافات میں آگے بڑھتے گیا انسان۔
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح نشانیاں، احکام، ہدایتیں سب کچھ آ جانے کے بعد اب یہ اختلافات کرنے لگے. دینداری کے طریقے کے اندر تساہل سے کام لیا، کمزوری سے کام لیا، انکار سے کام لیا، اختلافات پیدا کرتے چلے. اور یہ اختلاف کیوں چلے؟ بغیم بینہم، صرف آپس میں ایک دوسرے کی ضدم ضدی میں. ضد میں انسان ایک دوسرے کے در پہ ہو گئے. لیکن یہی کتابیں جنہوں نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یعنی مان لینے والوں کو، یقین رکھ کر اس کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے توفیق سے ان کے اختلافات والی چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن گیا، ہدایت دے دی. تو قرآن کا ہی نظریہ ہے، انسان دو قوم ہوں گے، وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن. اور یہ اختلافات دین حق، صحیح عقیدے کی بنیاد پر، اس کو ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پر. تیسری بنیاد، ان سارے اختلافات میں انسان اغراض کے اوپر آ کر اپنے غلط عقیدے کو، غلط کاموں کے اوپر اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کر دیتا ہے، جان بھی لگا دیتا ہے، جیسا ساری دنیا کر دیتی ہے. غالباً 1967 کی بات ہے، اسرائیل کی مصر کی جنگ ہوئی. مصر کی سب سے بڑی پٹی صحرائے سینا کے اوپر قبضہ بھی ہوا. یہ اختلافات مملکت کا نہیں تھا. اسرائیل کی کامیابی کے بعد وزارت فائنانس سے سرکاری سطح پر اعلان جاری کیا، آج ہم نے جنگ خیبر کا بدلہ مسلمانوں سے لے لی. بس پردہ وہی عقیدہ اور قومیت کی بنیاد پر، مسلم و غیر مسلم کی بنیاد پر، ظاہری طور پر دکھنے کے لیے مملکت کی بنیاد پر. اس کے بعد جو تبصرہ اس کا تھا، سرکاری آدمی سرکاری سطح پر ہم نے جنگ خیبر کا بدلہ لے لیا، جس میں ہم یہودیوں کو مدینے سے نکال کر خیبر میں، پھر خیبر سے نکال کر ملک شام تک بھگا دیا گیا تھا. وہ بدلہ آج ہمارے لیے دلوں کو کچھ سکون ہو گیا. تمام چیزوں کے پیچھے ظاہری جو وجوہات دکھتے ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ ایک چیز ہے. تو مسلمانوں کو تاکید ہے، یہ کیفیت پچھلے زمانے سے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے، پچھلے قوموں سے ہے. یہ نمونے تمہارے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس کے لیے اپنی جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پوری زندگی اس کے لیے وقف کرتے ہیں، پھر بھی ناحق چیز کے اوپر ہر نبی کو اس کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ماننے والوں کو سامنا کرنا پڑا. تمہارے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ان صورتوں میں ایک دم جوش بتانا نہیں ہے، اس جوش کے اندر ہوش رکھتے ہوئے کچھ صبر والی کیفیت اختیار کرو، مصیبتوں والی کیفیت اختیار کرو، برداشت کرنے کی، کر اس کی دفاع کرنے کی جد و جہد کرتے رہو گے. پہلے سے چل رہا قیامت تک چلے گا. اسی لیے اس آیت سے جڑا ہوا بعد والی آیت میں وہ مصائب کی تفصیل ہے، وہ کیسی کیفیتیں ان کے اوپر گزری تھی. اس جیسے حالات تمہاری قوموں کے اوپر بھی، تمہارے اپنے اپنے زمانے میں، تمہارے اپنے اپنے علاقوں میں، صرف بحیثیت مسلم کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے اندر دین سے ہٹنا نہیں ہے، دین اپنے طور پر باقی رکھنا ہے، باقی رکھ کر اس کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو قوت پہنچانے کے لیے تم کیا کیا کر سکتے، کرتے چلنا ہے.
اس کی بھی تفصیلات کئی مرحلے میں کئی طریقے سے ذکر کر دی گئی، اور غزوات نبوی اور سارے کے سارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جدوجہد وہ سارے کے سارے نمونے بھی پیش کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔